الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حمد و ثنا کے بعد میرے عزیز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر پورے دین کا انحصار ہے. اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو دین محفوظ ہے، اگر یہ عقیدہ محفوظ نہیں تو دین محفوظ نہیں. کیونکہ جس طرح اسلام میں داخلے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ضروری ہے کہ اس کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنا، اسی طرح اسلام میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر کامل طور پر ایمان ہو. قرآن کریم میں 100 سے زائد آیات اور ذخیرہ احادیث میں 200 سے زیادہ احادیث ایسی ہیں جو اس عقیدے کو صراحتاً و قنایتاً بیان کر رہی ہیں. ارشاد باری تعالی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور خود تاجدار ختم نبوت نے یہ فرما کر عقیدہ ختم نبوت پر مہر ضبط فرما دی، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. ان ابی ہریرہ یقول وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آخر الانبیاء وان مسجدی آخر المساجد. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. عزیزان من، ایسی کئی آیات و احادیث آج ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی ختم نبوت پر سخت فرض لگانے کی کوشش کرے تو اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرنا، کیونکہ ہماری یہ جانیں تاجدار ختم نبوت کے نعلین کے صدقے ہیں. اس لیے اگر کوئی عقیدہ ختم نبوت میں زبان درازی کی کبھی بھی کوشش کرے گا تو اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو حشر اسود عنسی کا ہوا، جو حشر مسیلمہ کذاب کا ہوا، جو حشر سلمان تاثیر کا ہوا. اس لیے میں واضح طور پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو ہو فرعون ان کو میں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال ان کو میں انبیاء کہہ دوں مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پر لٹکا دو، مگر میں ان راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. عزیزان من، اب اہل کفر جمہوری نظام کو آسرا بنائے پھر سے اس بنیادی عقیدے پر ڈاکہ ذہنی کی کوشش میں ہے. قربان جاؤں شاہ احمد نورانی صدیقی اور مولانا عبدالستار نیازی جیسے اکابرین ملت پر جنہوں نے 1974 کی تحریک کو کامیاب بنایا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں 7 سپٹمبر 1974 کو قادیانی لاہوری اور تمام منکرین ختم نبوت کو غیر مسلم اقلیت قرار ڈلوا کر دفعہ 160 اور 260 کی ترمیم منظور کرائی. 26 اپریل 1984 کو اس دور کی حکومت نے امتناع قادیانی آرڈیننس بھی جاری کیا کہ جس میں قادیانیوں کو شعائر اسلام کے تمام اجتماعات سے روک دیا گیا. سامعین محترم، یہ بات اب آپ یاد رکھیں کہ آئین پاکستان کے تحت ہر وہ شخص جو ختم نبوت کے بعد کسی کو نبی تسلیم کرے گا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا اور نہ مسلمان کہلا سکتا ہے، اور وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، نہ اس طرز پر اپنی عبادت گاہ بنا سکتا ہے، اور نہ خود کو مسلمان کہہ سکتا ہے، اور نہ قربانی کر سکتا ہے، اور نہ کلمہ طیبہ کا استعمال کر سکتا ہے. الغرض کسی بھی شعائر اسلامی استعمال اس پر ممنوع ہے. وہ سنگ غرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ حق کے رہبر ہیں منزل پہ ہی جا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پہ، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. یہ فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کے ساما لاکھ کریں، ہم بزم سجانے آئے ہیں، ہم بزم سجا کر دم لیں گے. ہر عزم کے بت کو توڑیں گے، اسلام سے رشتہ جوڑیں گے، باطل کو مٹا کر چھوڑیں گے، اسلام کو لا کر دم لیں گے. عزیزان من، عقیدہ ختم نبوت ایسا حساس عقیدہ ہے جس پر دین اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے. اگر اس عقیدے میں کسی کو ذرہ برابر
بھی شک پیدا ہو گیا تو وہ شک عالم کفر میں جا گرے گا۔ عزیزان من، ہمارے بڑے تو عاقبت سنوار گئے، لیکن آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہر موڑ پر چاقو چوبند نظر آئے۔ آج عقیدہ ختم نبوت کی آگاہی کی ضرورت ہے، اس عظیم عقیدے پر سوشل میڈیا کے ذریعے پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ایک بار پھر سے خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ جیسے جذبے کی ضرورت ہے۔ عزیزان من، اس طرح حضور کے عقیدے ختم نبوت پر پہرا دے کے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو آئیں آج کے دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کریں گے اور تادم آخر یہ نعرہ لگاتے رہیں کہ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرف و عالی، شریعت ختم ہے تجھ پر، وما علینا الا البلاغ المبین۔